نواز شریف پرائم منسٹر کے، اور اس لیے ہمارے جو چاہنے والے ہیں کروڑوں لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ ہماری رائے بھی سننا چاہتے ہیں جب ہمارے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بیسک ریزن یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو ایک چیز بالکل اب طے شدہ ہے کہ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال اور اس سے پہلے بھی، بٹ خاص طور پر جب سے الیکشن 2013 کے ہوئے، تمام انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کچھ فیصلوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ فیصلے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن بنا، اور جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد جس پر انہوں نے پہلے دستخط کیے کہ اگر یہ 3 جو پوائنٹس ہیں اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور وڈرا کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ان کے جو الزامات تھے وہ تمام غلط تھے۔ آج بھی بیٹھ کے کنسسٹنٹلی یہی باتیں کرتے ہیں اور ٹارگٹ بناتے ہیں اور دھاندلی 2013 کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایک اتنے بڑے لیڈر کے لیے یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دستخط کیے ایک چیز پر، اور اس کو بجائے کہ شرمندگی کا اظہار کریں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں بار بار دہرانے سے ان کی ماس سپورٹ بڑھ رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جتنے بھی بائی الیکشنز ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں، اور جہاں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے بالکل ظاہر ایک چیز ہو رہی ہے بار بار کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو میرا خیال ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کیس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، بہت سی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اور پی ایم ایل این کے دوسرے لوگ بیٹھ کے کیوں وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور میرا خیال ہے پورے پاکستانیز کا فرض بنتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان کے آنر کو، ان کی انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنا۔ ایک چیز میں جو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں ہم کہ دس کیس از ناٹ اباؤٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن، ان کی قانونی جنگ، ان کے دستاویزات، کوئی کسی جگہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام نہیں ہے، نہ ہی ان کے لائرز نے جو پہلے چلا تھا مقدمہ نومبر اور دسمبر میں کبھی ذکر کیا پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ غلط کام کیا یا یہ منی لانڈرنگ کی یا یہ ٹیکس ایویژن کیا، کوئی ایک الزام نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، اور ہم بالکل پلیڈ بھی کریں گے کورٹ کے اندر لائرز کے تھرو کہ جی پرائم منسٹر کا نام اس تمام چیز سے نکالا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ پرائم منسٹر نواز شریف کا نہ ہی فلیٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ منی لانڈرنگ سے تعلق ہے، نہ فیملی کا بھی نہیں ہے، لیکن فیملی کے خلاف تو انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو فیملی ضرور ڈیفینڈ کرے گی، لیکن جب آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف الزام بھی نہیں لگایا تو ان کو کورٹ میں لے کے جانا، اور ان کی جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو پاکستان کے عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ڈیلیور کرنے کے حوالے سے، جو اتنے کام ہیں بجلی کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، فارن پالیسی، تو ان کو وہاں فوکس کرنا ظاہر ہے ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بالکل ایک طرف بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا کہیں نام نہیں ہے، اور ان کو کسی جگہ بھی ڈریگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر عمران خان جو کورٹ کے باہر بات کرتے ہیں تو وہ اندر جا کے میرا خیال ہے کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اندر جا کے وہ کوئی نہیں بات کرتے، کبھی نہیں بات کی ان کے لائرز نے کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ کیا، اور یہاں بیٹھ کے ریزگنیشن مانگتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف سے۔ تو بھائی اگر آپ کے پاس کوئی کیس ہے تو وہ آپ اندر لے کے چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے چونکہ کل سے کیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور پچھلا جو کیس چلا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں، ایک تو ہمیں یہ جو نیا بینچ بنا ہے ہم بالکل ہمیں پورا اس پر اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز ہیں اس میں، 5 رکنی بینچ ہے، اور ہمیں پہلے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وی آر کمیٹڈ، اور ہم کمیٹڈ بغیر کسی ifs and buts کے ہیں، بغیر سوشل میڈیا میں کوئی پروپیگنڈا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یا کورٹ میں کہیں کہ جی ہم پورا یقین رکھتے ہیں، اور وہاں سوشل میڈیا پر ایک بڑا زبردست ایک پروپیگنڈا چلایا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کو پریشر میں ڈالا جائے۔ تو ہم یہ بالکل نہیں کرنے جا رہے، نہ ہی ہمارا مقصد ہے، اور ہم بالکل ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ناٹ جسٹ دس انسٹیٹیوشن، تمام باقی انسٹیٹیوشن سے بھی، اور جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے
کیونکہ میں الیکشن کمیشن کے اور پاکستان کے حوالے سے کہہ دوں ریکنسٹیٹیوٹڈ ہے الیکشن کمیشن. تمام جو چیف الیکشن کمشنرز ہیں پروونسز کے وہ تمام کے تمام اب سے چند ماہ پہلے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے, اور نعیم الحق ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی نے ایگری کیا اور اس پر کانفیڈنس شو کیا ہے. باہر نکلتے ہیں عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ تمام اپنے بندے بٹھا دیے. یار میرا خیال ہے تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے, اتنا جھوٹ بولنا, مس اسٹیٹمنٹس کرنا, لیک آف کانفیڈنس شو کرنا اپنے اداروں میں تو تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے. اور لاسٹ میں ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جی اب کیس جو کل سے شروع ہوگا, جو پہلا کیس چلا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو انیشلی جتنا بھی کیس لڑا گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑا گیا تھا. ان کو 5 دن ملے تھے اور 5 دن انہوں نے اپنا جو بھی ایویڈنس تھا اور جو بھی ان کے آرگومنٹس تھے وہ انہوں نے پیش کیے تھے. ہمارے لائرز کو تو صرف 2 گھنٹے ملے تھے, اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ آگے لے کے جائیں گے. سو ہم نے تو ابھی تک اپنا کیس شروع ہی نہیں کیا تھا. سو ہم سب کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے, چاہے وہ ڈاکومنٹس ہیں, چاہے وہ ہمارے آرگومنٹس ہیں, چاہے وہ لائرز کا طریقہ کار ہے. وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور انداز میں لڑیں گے, اور آپ آئندہ چند دنوں میں اور ہفتوں میں دیکھیں گے کہ ہمارا کیس بالکل واٹر ٹائٹ ہے, ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. سو یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں, جتنی بھی پریس کانفرنسز کر لیں, جتنے بھی پیپرز لے آ رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف کی فیملی بالکل انٹیگریٹی کے ساتھ ہمیشہ کام کیا ہے, اور وہ ہم کورٹ میں بھی پروف کریں گے. اور ایک چیز میں ایک لاسٹ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا بفور دانیال اس حوالے سے بات کریں گے کہ دانیال جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور یہ جو سو کالڈ ایویڈنس آج انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ اس کا وہ کیا لیول ہے اور وہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے. سو دانیال آپ پہلے میرا خیال ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. ابتدائی میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے, 1 منٹ جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تو پی ٹی آئی ہے یہ ایک نیا انہوں نے قسم کی سیاست, ایک طرز سیاست جو ہے وہ آغاز کیا ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ نئے تھے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں تھا, لیکن اب ان کی پہچان بن چکی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا درمیان کے دنوں میں ہر روز ایک نیا جو ہے نا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ یہ بات میڈیا میں زندہ رہے اور لوگوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ اس کو اگلے دن تک ٹپانے کے لیے ہو. ان میں 1-2 مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. درمیان میں دھرنے کے یکلخت ایک صاحب افضل خان نامی جو کہ جوائنٹ سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن کے, ان کو جو ہے برازمان کر دیا گیا کہ لے جی آئینی شاہد آ گیا, آئینی شاہد آ گیا, اور ان کے ذریعے سے ہر قسم کی جو ہے نا الٹی سیدھی بات کہلوا دی گئی کہ جناب میرے آنکھوں کے سامنے یہ سارے کا سارا الیکشن رگ ہوا ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں منوہر ٹھیک کہہ رہے ہیں. تمام ان کی باتوں کو انہوں نے کوشش کی کہ تقویت دیں. اس کے نتیجے میں جو انہوں نے الزامات جسٹس افتخار پر لگائے تو وہ عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی, اور انہوں نے وہاں جا کر باقاعدہ ریٹن اپالوجی دی ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے غلط کہا ہے اور اس کی میں معافی مانگتا ہوں. یہ اصل حقیقت ہے. اسی کے طرح کا آپ نے کہا کہ جناب ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے ایم آئی کی 35 پنکچر کی. کیا پتہ چلا کافی مہینوں کے بعد جب ان کو حامد میر صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ بتائیں اس کے بارے میں, تو اس نے کہا ہے وہ روایتی طور پر جو دانت نکالتا تھوڑے سے کہ جی یہ سیاسی بیان تھا. اسی طرح سے جو انہوں نے ایک پورے پاکستان کو ایک گالیوں کا بازار بنا دیا تھا, الیکشن کمیشن کو, مطلب سپریم کورٹ کو, پارلیمنٹ کو, پی ٹی وی کو, ہر جگہ پرائم منسٹر آفس کو, تمام دفاتر کو, کوئی بخشا نہیں تھا انہوں نے جس کو گندی زبان نہیں استعمال کی تھی. آج آ کے کیا ہوا کہ اس کا بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے کر دیا. خود جب انہوں نے کہا کہ یہ ریٹرننگ افسر جنہوں نے کام کیا وہ شرمناک کیا ہے, جسٹس افتخار کے دوران ہی جب ان کو سو موٹو ایکشن کے تحت بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی میں کورٹ سے معافی مانگتا ہوں اور میں نے یہ نہیں کہا اور میں سجدہ کرتا ہوں کورٹ کے سامنے. باہر کچھ ادھر کچھ, کنٹینر پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ رہے ادھر کچھ. یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, اور یہ جو آج انہوں نے کیا ہے وہ اسی ترکیب کے تحت ایک نیا کڑی ہے جو آپ کو نمایاں ہوئی ہے.
اور یہ سارا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ روایتی طور پر جو ان کا طریقہ کار رہا ہے یہ وہ ہے جنہوں نے خود الیکشن کمیشن کے جو نئے کمشنر ہیں ان کو تعینات کیا پارلیمنٹ کے ساتھ مشترکہ طور پر بیٹھ کے, اور ٹھیک 2 ہفتے کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ یہ نواز الیکشن کمیشن ہے. یہ خود پی ٹی آئی نے یہ نئے کمشنر لگائے ہیں جو اپنا ممبرز ہیں مختلف پروونسز کے. تو یہ ان کا ایک اسٹیبلشڈ اب ریکارڈ بن چکا ہے کہ اداروں کو, چاہے وہ میڈیا کے ادارے ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہو, یہ کسی کو نہیں بخشتے, صرف یہی درست ہے اور باقی سب غلط ہے. اور جب ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ان چیزوں کا وہ باقاعدہ ثبوت دیں جو کہ یہ الزامات لگاتے ہیں, اس وقت یہ پھنس ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو 3rd والیوم ہے, ثبوت جو اس کیس میں پینما کیس میں جو انہوں نے ثبوت پہلے دن جمع کروائے, اس میں انہوں نے کہا جو ہمارا 3rd والیوم ہے وہ اب رد کر دیں, نہ سنیں, اور 2nd والیوم پہ چھوڑ دیں, صرف پہلے والیوم پہ رہتے ہیں. جب انہوں نے پھر اپنا وکیل حامد جو ہے اس کو فارغ کیا, تو یہ ان کی حالت تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اصل میں یہ جو رجسٹرار ہے اس کو ہم نے ای میل بھیج دی ہے نئے ثبوت کی کہ جی وہ وزٹ کیا تھا اپارٹمنٹ یا اس کے اوپر کوئی ایکسچینج ہوئی تھی, تو وہ ہم نے نیا انفارمیشن دے دی. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نئے انکشافات لا رہے ہیں, لندن چلے گئے. یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ کرتے چلے آئے ہیں. اور یہ جو میں آج آپ کو میں بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں, یہ جس کا بھی فون ہے کائنڈلی اگر بند کر دیں بیل جو بج رہی ہے, آئی اپریشیٹ اٹ, میں تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں, مہربانی ہوگی. تو اس میں جو میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے, میں کیوں یہ گنوا رہا ہوں صاحب, میں آپ کو ان کی پہچان کروا رہا ہوں کہ یہ ہے کون, اور آج بھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ دوبارہ انہوں نے یہ کام کیا. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ جلد ہی پینما پیپرز جب آئے تھے, تو پینما پیپرز آئے تھے اپریل کی 3 تاریخ کو. پینما پیپرز آئے تھے 2016 کی اپریل کی 3 تاریخ کو. یہ ڈاکیومنٹ میری ریسرچ کے مطابق ان پینما پیپرز میں نہیں تھا. تو یہ ڈاکیومنٹ یہ آج بھی دکھایا گیا, اس لیے میں آپ کو یہ نمایاں کر رہا ہوں. تو یہ ڈاکیومنٹ آخرکار کہاں سے آیا؟ یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ 2006 سے پہلے کچھ نہ کچھ ثابت کریں. تو اس ڈاکیومنٹ میں چونکہ یہاں پر 2004 لکھا ہوا ہے تو بار بار اس پہ ریلائنس کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے دستخط جو ہیں 2006 کے ہی ہیں, کیونکہ حسین نواز کہتے ہیں کہ 2006 میں ہم نے ایک خریدے ہیں, اور وہ یہ جو فلیٹس ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پہلے کے ہیں, تو یہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. تو یہ خط یہ آج بھی انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے جی, یہ خط پینما پیپرز میں میری تحقیق کے مطابق نہیں تھا. یہ خط 5 اپریل کو, 3 اپریل کو نہیں, 5 اپریل کو گارڈین کی سٹوری میں تھا, اور جس دن وہ شائع ہوا ہے 5 اپریل 2016 کو, اس وقت یہ سگنیچر نمایاں تھا, اور وہیں سے یہ ڈاکیومنٹ آئے ہیں ساروں کے پاس. اور 5 اپریل کے بعد چونکہ یہ سٹوری ابھر رہی تھی پینما پیپرز کی, بہت سارے اینکرز نے اس کو پینما پیپر کر کے بیچا ہے عوام کو کہ جیسے ہی ان کے انکشافات کا کوئی حصہ ہے, جبکہ یہ 5 اپریل کو یعنی 2 دن بعد گارڈین کی سٹوری میں شائع ہوا. تو جس دن یہ شائع ہوا یہ سگنیچر تھے گارڈین کے ویب سائٹ, میں نے خود دیکھے. آج آپ دیکھیں گارڈین کے ویب سائٹ, یہ نہیں ہے, یہ اوپر جائیں گے شروع سے یہ وہ سٹوری ہے, یہ گارڈین کی ویب سائٹ ہے, ابھی کھلی ہوئی ہے. آپ سکرول ڈاؤن کریں, پورا سکرول ڈاؤن کریں, پورا پلیز, جہاں پر یہ کاغذ آتا ہے وہ کدھر ہے, جہاں پر یہ کاغذ آتا ہے یہ نیچے ہے, اس کے نیچے آتا ہے, اور آئی تھنک یہ جو میں نے آپ کو لنک بھیجا تھا اس والے سے کھولیں, اس والے میں نہیں ہے. بہرحال اس میں جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, ابھی وہ کھول دیتا ہے چونکہ ہم تھوڑے لیٹ آئے ہیں, اس کے اوپر آپ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اسٹوری میں ویب سائٹ کے اوپر. اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگا ہوا ہے چورس, یعنی یہ سگنیچر انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے چھوڑ دیا. کس نے؟ گارڈین نے, جو کہ پینما پیپر بھی نہیں ہے. تو یہ ایک وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں 2006 سے پہلے کوئی تاریخ ہے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں پھر کہ یہ پہلے پینما پیپر کر کے کیوں بیچا گیا اگر یہ پینما پیپر نہیں ہے؟ یہ مختلف پروگرامز پہ دکھایا گیا, ہم نے اس کا بہت دفعہ جواب دیا ہے مختلف اینکرز کے سامنے. اور اگر یہ ابھی سگنیچر اویلیبل ہے اور گارڈین کے ویب سائٹ کے اوپر اس کا جو سگنیچر ہے وہ بلاکڈ آؤٹ ہے, اب کالا دھبا لگ گیا, پہلے یہ تھا, تو وہ کیوں لگایا گیا پھر؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منروا ہے انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو ڈینائی کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورج ڈاکیومنٹ ہے, یہ وہ لیٹر ہے. یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے میں منروا کا ہوں,
گارڈین میں آتا ہے 5 تاریخ کو, وہ بلاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب منروا کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ ہمارا نہیں ہے. منروا وہ کمپنی ہے جو اس ڈاکیومنٹ میں مینشنڈ ہے, جو پیناما پیپر کر کے بیچی گئی. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں, یہ آگے ایک منٹ, ناٹ ڈونٹ انٹرپٹ پلیز. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا, یہ دکھائیں جی پلیز اس عوام کو. جہانگیر ترین, حاجی خان نوکر کے کاروبار کرنے والے اربوں روپے والے, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ تم قوم کو بیچ رہے ہو, یہ تمہاری اصلیت ہے. یہ کالا دبا آج تمہارے منہ پہ ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے عمران خان کو شرم آنی چاہیے. تم بچوں کو ورگلاتے ہو, تم اداروں کو تباہ کر رہے ہو, تم جھوٹ کے بل بوتے کے اوپر اپنی دھوس سے جو ہے ہر چیز جو ہے منانا چاہتے ہو. ایسے نہیں چلے گا. یہ دیکھو جا کے, یہ تم گارڈین میڈیا کے تم بڑے, تمہارے رشتہ دار جو ہے سابق کو بڑے بانی بنے ہوئے, جا کے پوچھو ان سے کہ یہ کیوں دھبا لگا ہوا ہے, اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ دستخط کہاں سے آئے ہیں. اسی ڈاکیومنٹ, یہ وہی ڈاکیومنٹ ہے, ادھر کیوں دستخط ہے, وہاں کیوں کالا دھبا لگا ہوا ہے, بتائیں. اب کیا اب عدالت کو پریشر کرو گے تم؟ یہ پریشر ہے تمہارا عدالت پہ. اور یہ جو میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں, اس کی میں کاپیاں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے ڈینائی کی ہے ان رائٹنگ, یہ سائنڈ ہے, گپ شپ نہیں ہے, اخباری رپورٹ نہیں ہے یہ. اس لیے یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑی بڑی بات کی آج کہ جناب ہم نے ای میلز نکالنی ہے, ہم نے ای میلز نکالنی ہے. اور سب سے بڑی ای میل جو ہم نے نکالی ہے, وہ ذرا لگائیں یہ والی پلیز. سب سے بڑی جو ہم نے ای میل نکالی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, جو ایک منٹ بھائی پلیز, میری ریکویسٹ ہے جی آپ سے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسٹر لوزلٹر ہیں, جو کہ منروا کے ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں, جو اس کو رسپونڈ کریں گے مونسیک فونسیکا کو, وہ کہہ رہے ہیں اپنے ای میل میں ان کے بقول کہ دیر از نو ٹرسٹ کنیکٹڈ, یعنی نیلسن اور نیسکال کے ساتھ دیر از نو ٹرسٹ کنیکٹڈ. یہ انہوں نے 5th پوائنٹ پہ اپنی ای میل میں, جو کورٹ میں ڈاکیومنٹ جمع کروائے ہیں عمران خان صاحب نے, وہ یہ لکھا ہوا ہے. اور ان میں جو مزے کی بات ہے, یہ وہ لکھ رہے ہیں مونسیک فونسیکا کو, اور مونسیک فونسیکا آگے جواب کیا دے رہا ہے FIA BBI کو. وہ یہ لیٹر ہے جو پیناما پیپر ہے, جو اصل پیناما پیپر ہے, وہ یہ لیٹر ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں, please be informed that we are not in receipt of the names, contact details and physical address of the sector, trustee, beneficiary of any trust connected to or concerned with the aforementioned company. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. جبکہ یہ ان کے بقول, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس ای میل کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ٹرسٹ. اور ٹرسٹ وہ ہے, مزے کی بات یہ ہے, جو کہ جمع ہے عدالت میں آج سے نہیں, جس دن پہلے دن ہمیں 24 گھنٹے دیے گئے تھے جواب دینے کے لیے, اس دن سے جمع ہے. جتنی ان کی جرح ہوئی ہے, انہوں نے ٹرسٹ کے اوپر کوئی جرح نہیں کی. بلکہ میں آگے جاؤں گا, ٹرسٹ پہ جرح کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بھی جرح نہیں کی کہ کرپشن ہوئی ہے, انہوں نے یہ بھی جرح نہیں کی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, انہوں نے یہ بھی جرح نہیں کی کہ اثاثے چھپائے گئے, انہوں نے یہ بھی جرح نہیں کی کہ ٹیکس چوری ہوئی ہے, جو یہ عوام کو بتاتے رہے. انہوں نے کیا جرح کی آخر کا, اور آج بھی کیا جرح کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ غلط بیانی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ 8 ماہ سے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے عوام کو کہ جی کرپشن ہوئی ہے, اور ٹی وی کے اوپر وہ جلا وطنی کے دوران جو گھریلو سامان جا رہا تھا, ان کو بکسے بھرے ہوئے نوٹوں سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسے وہ جا رہے تھے. جیسے کہ اتنی گھٹیا گری ہوئی رپورٹنگ. میں سامنے کہیں دنیا میں یلو جرنلزم کا اگر کوئی معیار ہے تو یہ ساتھ تصویر جائے گی. چینل کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے, وہ مشہور زمانہ ہے اس کام کے لیے. اور آج عدالت میں جا کے کہیں تو جی وہ ساری چیز غائب ہوگی, اب جی غلط بیانی رہ گئی. کون سی؟ وہ جب پرسوں تقریر کی ہے. 70 سے لے کے ریکارڈ آپ مانگ رہے ہیں, 80 کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں دبئی میں کتنے بجے لگی اور کتنے بجے کسی کی پیدائش جنم دن ہوا, رات کے 12 بجے پیدا ہوئے یا 1:15 پہ پیدا ہوئے. اس قسم کی گھٹیا گفتگو آپ کر رہے ہیں. اور آج آ کے آپ کو یہ تقریر رہ گئی ہے جو ابھی پرسوں 3 مہینے پہلے وزیر اعظم نے کی ہے پارلیمنٹ میں. وہ کدھر گئے سارے ثبوت؟ وہ جو ایک طوفان بدتمیزی تھا, رائیونڈ جا کے گھروں کے اوپر دھابے بول دینے, اور جوائنٹ سٹنگ ہو رہی ہے اپوزیشن کی, سب نے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ دیا عمران خان کو.
جماعت اسلامی جو ان کے ساتھ الائنس میں ہے کے پی میں, انہوں نے بھی کہا تمہاری مہربانی بھی ہماری جان چھوڑو, ہم نہیں جائیں گے رائیونڈ, یہ ہماری سیاست نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کہا, تمام جماعتوں نے ایک ایک کر کے جو پہلے دن ساتھ بیٹھے. سو یہ ان کی جو حرکت ہے, جو آج انہوں نے کوئی نیا ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا, یہ وہی ڈاکیومنٹ ہے, یہ کوئی نیا ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا. یہ جو ڈاکیومنٹس ان کے نتیجے میں تھے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے. جتنی بھی انہوں نے ای میلز دکھائی ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ میں موجود ہے, اور یہ اس کے ساتھ مل نہیں رہا جیسے میں نے آپ کو پہلے پیش کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے یہ نیا افضل خان ہے, یہ جو انہوں نے پیش کیا ہے یہ نئے 35 پنکچر ہے, یہ ان کے نئے 35 پنکچر 2017 ماڈل, کوئی ان میں نیا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ صرف انہوں نے جو ہے اس کے پنی اوپر لگا کے تو کہہ دیا کہ جناب یہ ہم نے نیا کمال کر دیا جہانگیر ترین صاحب نے. اور حیرانگی کے آپ دیکھیں وہ جو دونوں بابے آج بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے, سترے پترے گئے دونوں, وہ دونوں آف شور کے ماہر ہیں, وہ بابا آف شور ہیں دونوں. خدا تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں, ایک بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان جو ہیں وہ دونوں, ایک نے 83 میں کھولی, خود کہہ رہے کہ میری جو بچوں کے نام ہے وہ ٹرسٹ میں نے دیا اور فلانا, اور اپنی رام کہانی سیدھی نہیں ہوئی ابھی تک عدالت میں بھی, ابھی 6:30 بجے پھر کر رہے ہیں, اور وہ جواب بھی نہیں دے سکے, وہ جواب بھی نہیں دے سکے. میری ایک منٹ بات سن لیں یار, یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. ایک عجیب و غریب صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایک جماعت بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور عجیب و غریب باتیں کیے چلے جا رہی ہے, اور ایک نہیں, میں نے آپ کو ساری گنوائی ہیں, بار 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 کر رہی. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پلیز, یہ جو انہوں نے ایک طوفان, یہ کو اس کے لیے ہمیں اب نئے پکوڑے تلنے پڑیں گے. یہ جو کاغذ آئے ہیں آج, اس کے لیے ہمیں اچھے بھلے جا کے بیسن لا کر کے پیاز کاٹ کے اچھی محنت کرنی, پھر یہ جا کے کاغذ جو ہے نا استعمال میں آنے صحیح. جو میں نے نہیں کہا, کس نے کہا تھا؟ عدالت نے کہا تھا, آپ کو اچھی طرح پتہ. یہ جو والیوم 3 انہوں نے خود رد کیا تھا نا, جس میں گجریلے بنانے کی تقریبیں اور لسی بنانے کی تقریبیں لکھی ہوئی تھیں, وہ جو ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم وہ اپنا دانشور پیدا ہوئے ہمارے میں, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ماشاءاللہ, تو اس میں یہ اس میں شامل کریں گے. اب کل کو ہمیں کیا پتا کہ یہ کہیں گے جی یہ بھی والیوم آپ ختم کر دیں, یہ بھی ہماری والیوم نہیں ہے. یہ تو ہوا ہے نا بھائی, یہ کون میں بنا رہا ہوں باتیں. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ سنسنی خیز اور 2 نمبری کر کے اور اس طرح سے. ایک اور میں بات کروں گا, میں ویری سیریسلی ایمفسائز کر رہا ہوں اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو کہ جو فریب, غلط زبانی اور غلیظ باتیں آج کی گئی ہیں ایک ملک کے سابق وزیر اعظم اور فورن منسٹر کے بارے میں, کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, کہ انہوں نے فوج ڈاکیومنٹ دیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کو اس ڈاکیومنٹ کے کانٹینٹس میں کوئی ایشو ہے, پلیز جی پلیز, اگر اس پہ ڈاکیومنٹ کے کانٹینٹس میں جو ایفیڈیوٹ قطر کے صاحب نے دیے, جاسم صاحب نے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ آپ عدالت میں پروو کریں. لیکن یہ کہنا کہ یہ ان کے دستخط ہی نہیں ہے, کہ یہ فوج ڈاکیومنٹ ہے, کہ یہ گھر بیٹھ کے تیار کر کے عدالت میں جمع کروایا گیا, اس سے بڑا کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عدالت میں آنے کے لیے تیار ہوں, اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں, بخلا چکے ہیں, یہ ان کا آخری حربہ ہے, الیکشن یہ جیت نہیں سکتے. اور یہ صرف اداروں کو, ان کے پاس وہ جو 5-10 ہزار کا ایک وہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی دھمکیاں اور وہ جو کالا شہد اور جو کچھ یہ کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ اچھی طرح, وہ اس قسم کے ان کے پاس اب رنگ بازی رہ گئی ہے. ان کو سیریسلی جماعت کے طور پر بھی کوئی نہیں لے رہا. ان کے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں, ضلع کے ضلع جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ موجود تھے, کسی نے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروائے, اب وہ ان کو نکالتے پھر رہے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ بیوقوف تو تم ہو, جن سے انہوں نے توبہ کر لی ہے, جو آپ کے ساتھ تھے وہ چھوڑ گئے ہیں آپ کو, ان کی اپنی جماعت چھوڑ رہی ہے, ان کے الیکشن کمشنر چھوڑ گئے ہیں, ان کے اپنے احتساب کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود اس کے بارے میں سوچیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے. یہ اس قابل ہیں کہ ان کی کسی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ بار بار انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جھوٹے, فریبی اور 2 نمبر, اور میں نے آپ کو مثالیں دے کے بتایا ایک ایک بات. تھینک یو ویری مچ. محسن رانجھا صاحب تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. کافی باتیں ہو چکی ہیں, میں صرف عدالتی جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ بات ضرور کروں گا کہ دیکھیں کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے.
آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کورٹ کے ریمارکس میں کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ کیس جو ہے پینڈنگ ہے بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پر ڈسکشن جو ہے اجتناب کیا جائے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ کورٹ میں جب دوبارہ سے کیس لگ رہا ہے تو آپ ایک انڈیو پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں انہی کاغذات کی بنیاد کے اوپر جو کہ جس کے بارے میں ماضی میں بھی ردی کے کامنٹس دیے گئے ہیں، اور آپ ایک اپنی ایک جھوٹی کہانی جو کہ آپ بار بار ایک نئی پریس کانفرنس میں بات پرانی ہوتی ہے لیکن پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں اور وہی جھوٹ دوبارہ نئے طریقے سے پیش کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پاور پوائنٹ پہ کارپوریٹ سٹائل میں ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں جس کے بیچ میں وہی جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جو جھوٹ بار بار بولا گیا اس کو دوبارہ نئے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی بات آپ نے جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں کمیشن مانگا ہوا ہے خود اپنی پریئر میں جو آپ نے کورٹ میں پریئر کر رکھی ہے اپنی پٹیشن میں آپ نے اس میں کمیشن مانگا اور جب لاسٹ ٹائم کورٹ خود کمیشن بنانے کی بات کرا تو آپ کے وکیل نے کہا کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، جب کمیشن بننے والا ہوتا ہے تو آپ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا وکیل عدالت میں کہتا ہے کہ جی یہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت ہونی چاہیے کہ آپ ایک پٹیشن لے کے عدالت میں گئے، آپ نے کمیشن مانگا ہے، آپ کا وکیل روسٹر پہ کھڑا ہو کے اور پھر جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے کورٹ میں کوئی کسی بھی مہذب طریقے کی میں بھی خود ایک وکیل ہوں، میں نے آج تک پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کسی بھی مدعی کو یا پٹیشنر کو یا رسپونڈنٹ کو اتنے بدتمیز طریقے سے عدالت میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ گھور رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ یوں بھاگتے ہیں کبھی آپ واپس آتے ہیں. بھائی سارے لوگ جو مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے وہ تو بڑے باعزت طریقے سے عدالت میں بیٹھتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بڑی ہمبل ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ انصاف لینے گیا ہوتا ہے. آپ وہاں پہ بھی جا کے یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی پٹیشن جو ہے آپ نے پٹیشن میں جتنے بھی الزام لگائے آپ ان کی پٹیشن ضرور پڑھیں. اور یہ دانیال صاحب نے باتیں بالکل کی ہے جن کے دل سے جو دل سے باہر نکل رہی ہے کہ آپ کتنا قوم کو بیوقوف بنائیں گے. آپ نے پٹیشن میں جتنے بھی الزامات ہم پہ لگائے، آپ نے ہم پہ کک بیک کا الزام لگایا. چلیں کہ لاک ڈاؤن ہوا، عدالت نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال ہے، ہم اس کیس کو سنتے ہیں، آپ ہمیں مختصر سی 2-3 باتوں کے جواب دے دیں اور ہم اس کو سمری ٹرائل کے بیچ میں اس چیز کو ختم کر دیں گے. ہم نہیں جاتے لمبی دستاویز میں، ہم نہیں جاتے کمیشن کی طرف میں، ہم خود فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے کہا پاکستان میں کرپشن ہوئی، آپ نے کہا موٹر وے میں آپ نے جھوٹ بولا کہ موٹر وے میں سے کک بیکس لی گئی، آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے، آپ جھوٹ بول رہے تھے. آپ نے کہا قرضے معاف کرائے گئے 1400 ملین روپوں کے، آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ نے کہا ٹیکس ایویژن ہوئی ہے پاکستان میں، کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی گئی، آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. جب آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے تو پھر آپ نے ایک نئی کہانی بنائی اور وہ نئی کہانی کے اوپر پھر آپ نے 600 صفحوں کی ایک وہی جو بات کریں جس کے اوپر پکوڑوں والی بات ہوئی اور جس کے اوپر عدالت نے خود کہا کہ آپ کو پتہ ہے کس نے کہا تھا کہ اخباری تراشوں کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی؟ بتائیں کس نے کہا تھا اخباری تراشوں کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی؟ عدالت نے کہا تھا. اور آپ پھر وہی بات لے کے وہی کہانی لے کے آپ گئے اور آپ سے انہوں نے سمپل سا سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں اگر آپ نے جھوٹ بولا کہ پاکستان میں کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے، پاکستان سے پیسے باہر گئے، آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا آپ ثابت نہیں کر سکے، اور ان پیسوں سے لندن میں پراپرٹیز خریدی گئی، آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا آپ نے پیسے نہیں آپ ثابت نہیں کر سکے، اور پھر کہا کہ یہ پراپرٹیز 1992 میں خریدی گئی. 92 سے لے کے 96 کے عرصے کے دوران، تاریخوں کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس عرصے کے درمیان یہ پراپرٹیز خریدی گئی اور یہ پراپرٹیز بچوں کے نام تھی. آپ سے عدالت نے کہا کہ ان 3 چیزوں کا آپ ہمیں کوئی ثبوت لا کے دے دیں. آپ پرائم فیشائی لیگلی سپیکنگ کہتے ہیں کہ جی پرائم فیشائی آپ اپنا کیس بنا دیں تاکہ بینیفٹ اور جو برڈن آف پروف ہے وہ رسپونڈنٹ کی طرف شفٹ ہو جائے. آپ عدالت نے آپ کو یہ وارننگ بھی دی کہ جناب آپ اگر برڈن آف پروف، کیونکہ کرمنل ٹرائل ہے، کرمنل نیچر کے ایلیگیشن ہیں، اگر آپ برڈن آف پروف شفٹ نہ کر سکے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ رسپونڈنٹس کو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر جب آپ ثبوت نہیں دے سکے اور آپ کی پرانی جو کہانی تھی وہ جھوٹ کی کہانی، تو اب آپ نیا ایک جھوٹ کی کہانی لے کر آ گئے. تو میں اسی بات پہ ہمیں یہ ضرورت پیش ہوتی ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو میٹرز کورٹ میں پینڈنگ ہو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے اور پھر ہمیں اس کا جواب دعویٰ دینا پڑتا ہے کہ بالکل ہمارا دل نہیں ہوتا کہ عدالتی معاملے کے اوپر ہمیں پریس کانفرنس کی ضرورت پڑے. جنید بلوچ نیوز. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان، اس کے جواب میں آپ کو پریس
करते हैं, कागज जो है वो डॉक्यूमेंट साफ, तो क्या वजह है कि उनकी आउटसोर्स कंपनियां भी सामने आ चुकी हैं, जहांगीर टिक पर भी तमाम लगा रहे हैं, हुकूमत कोई कार्रवाई तो नहीं करती? कार्रवाई तो यही तरीका कार होता है ना कि केस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर के पास रेफरेंस किया था, क्योंकि दोनों हजरात मेंबर नेशनल असेंबली हैं। नहीं, उसका तरीक़ेकार है ना, नेशनल असेंबली के मेंबर है, स्पीकर के पास किया, स्पीकर ने आगे फॉरवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस किया, तो मेरा ख्याल है केस अभी चल रहा है, उसका नतीजा आ जाएगा। दानिया साहब ये बताइएगा, आपने गार्डियन की स्टोरी में कहा है कि उन्होंने एक फेक जो लेटर शो किया और उसको ब्लैक बॉक्स, गार्डियन इतना बड़ा पेपर है, उसका शो क्यों नहीं करते हैं? एक चीज का केस सर, एक और दूसरी चीज ये कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट उस जो वहां से अदालत में, जब आपका लॉयर खुद ये कह रहा है कि उनकी स्पीच जो थी वो एक पॉलिटिकल स्पीच, उसको भी तहरीक इंसाफ इशू बना रही है, तो आप मुझे बताएं कि उस स्पीच के ऊपर जब उन्होंने जारा की थी, उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकल, वो एक सियासी बयान था, तो इन चीज़ों में भी तो इबाहत पैदा की है। हमने पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पीच दी है और ये बताया है ये इमरान खान के जहन की कोई मर्ज होगी जिसमें वो अगर सियासी बयान को झूठ समझते हैं, क्योंकि 35 पंक्चर में उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने अपने जहन की जो इस्तरा थी जो भी थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा सियासी बयान था, वो सियासी बयान को झूठ बोलते हैं। आपको किसने कह दिया कि जो रिटन स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की या जो जिरा वकील ने की, उसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ आपने मनफी असर कैसे खुद ब खुद ही बना लिया, ये जरा बता दें। ये तो चूंकि वो खुद झूठे माशाल्लाह महा और यू टर्न के मास्टर हैं, उन्होंने तो यही कहना था, क्योंकि वो अभी ताज़ा ही 35 पंक्चर में झूठ बोल के हटे थे, तो उन्होंने अपने झूठ से फरार होने के लिए उसको सियासत को निशाना बना दिया कि जी ये सियासी बयान है। तो इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करके। ये समझते हैं कि जितना इनका गंदा ज़हन है दूसरे सब का भी वही है। यही बात आप कर रहे हैं ना। जहाँ तक गार्डियन की बात आप कर रहे हैं कि इन्होंने इसके ऊपर काला धब्बा लगाया है, इसके ऊपर सवाल जवाब बिल्कुल जारी है और ऐन मुमकिन है कि जो आप कह रहे हैं वो शायद हो रहा हो। अभी मेरा टाइम नहीं है कि मैं वो डिस्क्लोज करूँ। जी दानियाल साहब, ये एक सवाल तो ये है कि अभी केस इस तरह शुरू नहीं हुआ, पीटीआई 2 दफा अपनी वकीलों की टीम चेंज कर चुकी है और आपने आज तीसरी मरतबा टीम चेंज उसकी वजूहत बता दें कि टीम क्यों चेंज की गई है। दूसरा, दानियाल साहब ने कहा कि कतरी शहजादे को बुलाया जाएगा, वो आने के लिए तैयार है, एक बात की ये अदालत में कही है बात, मैंने नहीं कही सिर्फ। जी मैं अदालत की बात आपको बता रहा हूँ। वहाँ सलमान भट्ट से पूछा गया था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो आ सकते हैं। दूसरा, मीडिया को जब आप जो बात करते हैं येलो जर्नलिज्म की और बाकी बातें, काफ़ी आप इमरान खान के बारे में तो आप जिस तरह की लैंग्वेज करते हैं वो भी करते होंगे, लाजमी बात है, तो आप करते हैं। मीडिया के बारे में ज़रा स्पेसिफिक आप कर दिया करें कि कौन से लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्योंकि पाए दोनों चीज़ें बड़ी खुशी से मैं अभी करता हूँ। एक साइड पे बहुत ज़्यादा अभी करता हूँ, अनडू फेवर हो रही है, एक तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी से मैं अभी करता हूँ। उनसे जवाब नहीं, जहाँ का नाम नहीं था इसलिए। जहाँ तक लॉयर्स का ताल्लुक है कि वो जो अपनी टीम, मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है और हमने एक्सपैंड की है टीम, बिकॉज हम समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा ज़रूरत होगी और हमें एक जो हमारी टीम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया है और ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई मेरा ख्याल है कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वकीलों की बात है, थोड़ी सी मैं उसमें वजाहत अपनी तरफ से कर दूँ। वो ये थी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं नहीं है इस तमाम पैनामा पेपर्स में, तमाम केस में जितनी भी एलिगेशंस हुई हैं उनमें कहीं भी, और ये बार बार अदालत ने भी पूछा है कि जी आप काइंडली डॉट्स कनेक्ट करें, हमें नहीं इस तरह से ये फैसला सुना सकते हम, तो यहाँ आप कमीशन बना लें, यहाँ फिर आप, क्योंकि आपके पास अभी जो ऑन द फेस ऑफ इट प्रीमा फसाई है वो नहीं हम सेटिस्फाइड। ये कहा है उन्होंने, ठीक है ना जी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कमीशन बना लें, आप बताएं, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए क्योंकि पता है वहाँ मजीद नंगा होना था। सो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो अलहदा वकील किया गया वो तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को तो आप बीच में से काइंडली एग्जॉनरेट करें। जब ना उनका नाम है ना कमीशन बन रहा है तो फिर उनका वकील उधर क्या कर रहा है, उसको तो कहना चाहिए मुझे घर छोड़ो। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं वो मैं आपको वजाहत से बता दूँ। ये वकीलों की फीस कितनी और कौन पे कर रहे हैं? जी मैं अभी उस पर बात करता हूँ, लेकिन जो आपने पहले सवाल पूछा अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका जवाब दे लूँ। जहाँ तक आपने मीडिया का ताल्लुक की बात की, वो वाज़े तौर पर एक चैनल है जो कि ये बार बार तोड़ मरोड़ के, जो BBC का इंटरव्यू है 1999 का, जो 2012 का लेकिन प्रोग्राम का इंटरव्यू है, और जो जवेद चौधरी का 2016 का इंटरव्यू है हुसैन नवाज साहब का,
ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بچوں کے بیان میں تضاد ہے. وہ 1999 میں بھی انہوں نے کہا کہ رینٹ بیسس پہ ہم مالک نہیں ہیں, 2012 میں بھی لیکن پروگرام میں کہا گیا کہ ہم مالک نہیں ہیں, اور 2016 میں جب مالک بن گئے 2006 کے بعد تو اس میں بتایا گیا کہ ہم مالک ہیں. کس کو کہا کہ ہم مالک نہیں ہیں 2012 والے پروگرام میں؟ اس میں محمود الرشید جو نہیں دکھایا گیا, اس میں محمود الرشید صاحب اس پروگرام میں تھے, جیو نیوز کا پروگرام تھا لیکن نامی, ثنا بچہ اس کی اینکر پرسن تھی, اور ان کے پاس ایک لسٹ تھی پراپرٹیز کی, اور وہ اس طرح کر کے اس لسٹ کو پھول کے بتا رہے تھے. اس میں اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو کلثوم نواز کی 6 پراپرٹیز تھیں, مریم نواز کی کوئی 6 پراپرٹیز تھیں, نواز شریف صاحب کی کوئی 8 پراپرٹیز تھیں, حمزہ شہباز کی کوئی 6 پراپرٹیز تھیں. اس طرح کر کے آسمہ شاید کی بھی تھی, جو بہن ہے مریم نواز کی, یہ کوئی 24 کل پراپرٹیز تھیں جو محمود الرشید صاحب 2013 کے الیکشن سے پہلے لیکن پروگرام میں دکھا رہے تھے. اور اس میں کوئی گیسٹ نہیں تھی مریم نواز, وہ کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ دیکھ کے اتنا بڑا جھوٹ, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایک دم سے ایک الجھن میں, ایک سٹریسفل صورتحال میں, ایک اینگوش میں کہ میرے بارے میں بدنامی کی جا رہی ہے, تو انہوں نے کال کر کے کہا کہ کون سی, اور لفظ دیکھیں, میری ماں اور میری بہنوں کی پراپرٹیز آپ دکھا رہے ہیں, میری بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. تو ایک منٹ جی مجھے ذرا یہ کھنگال کے بتانے, بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا آج وہ جو 24 پراپرٹیز اس لیکن پروگرام میں محمود الرشید صاحب بتا رہے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ آج آپ بتائیں نا وہ کدھر ہے؟ کلثوم نواز کی 8 پراپرٹیز وہ کہاں ہے؟ نواز شریف کی 8 پراپرٹیز وہ کہاں ہے؟ مریم نواز کی 6 پراپرٹیز کدھر ہے وہ؟ تو کیا یہ یلو جرنلزم نہیں ہے کہ آپ دکھانے کی کوشش کیا کریں توڑ مروڑ کے, کتنے سال بعد, 5-6 سال بعد بھائی کا, اور 17 سال پہلے دوسرے بھائی کے پروگرام کو آپ اس حصے کو توڑ کے 4 لفظ جوڑ کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں, یہ کیوں نہیں یہ پروگرام کرتے؟ میں چیلنج کرتا ہوں ببائے محمود الرشید صاحب کو, ایک تو اس کو یہ پوچھیں کہ 2016 میں آپ عمران خان جا رہے ہیں فورینسک اکاؤنٹنٹ ڈھونڈنے, آڈیٹر ڈھونڈنے کہ میں پراپرٹیز تلاش کر لوں. تو اگر آپ 2016 میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو پھر میرے پیارے بھائی 2012 میں آپ کو کس نے دی تھی وہ لسٹ؟ کہاں سے آتی ہوتی ہیں لسٹیں؟ ثناء اللہ صاحب آپ کو ٹھیک ہے نا. سو میں ایک منٹ نہیں ٹھیک نہیں ہے نا, میں اس کو کمپلیٹ کرنا. سو اس کے بعد جب یہ دکھایا گیا پہلے یہ ایک جھوٹ بیچا, اس کے بعد دوسرا جھوٹ بیچا کہ وہ یہ پیسے جی پاکستان سے گئے. اب اسکرین پہ دونوں طرف تصویر ہے گیسٹ کی اور اینکر پرسن کی, اور کہہ رہے ہیں پیسے پاکستان کو, اور پیچھے فلم کیا چل رہی ہے کہ جب ضلع وطنی میں ان کا گھریلو سامان جا رہا تھا وہ ٹرک کے اوپر بیگ لدے جا رہے ہیں. یہ پیلا ہے یا نیلا ہے, یہ گولڈن جرنلزم ہے, یہ آپ بتا دیں کیا تھا یہ, اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے. سو آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کو میں نے اچھی طرح جواب دیا, اچھی طرح آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. جی میں جواب دے دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ای میلز کا بہت تذکرہ کیا ہے. جی کیا آپ ان ای میلز کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے, اور اگر تردید کریں گے تو کیا اس ادارے کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ تردید کریں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, اور میرا خیال ہے کافی حد تک تو دانیال نے جواب بھی دیا ہے. وہ بالکل اس کے کوئی ہم اس کو اتھینٹک سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ کورٹ میں میرا خیال ہے اگر جو صحیح طریقہ ہے اور اگر کوئی ایویڈنس ان کا پاس ہے اس سلسلے میں تو وہ کورٹ میں لے کے آ جائیں اور بات کر لیں. جہاں تک فیس کا تعلق ہے, یہ میرا خیال ہے کلائنٹ اور لائر کے درمیان ایک پرسنل بات ہوتی ہے. یہ کوئی گورنمنٹ کیس نہیں کر رہے کہ جی گورنمنٹ کے فنڈ سے پیسے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کو بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی, جس میں محمد زبیر کا کہنا یہ تھا کہ کسی پٹیشن میں بھی وزیر اعظم کا نام نہیں لیا گیا. محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ خان باہر بات کرنے کے بجائے عدالت میں جا کر بات کریں, میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ سماج سے 1 روز پہلے دستاویزات لانا دباؤ کے مترادف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھ لیں. محمد زبیر نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف ایک بھی ثبوت موجود نہیں ہے.